الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 2 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ، وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور کس میٹیریل سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر میں کئی مقامات میں کیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھٹکھٹاتی مٹی سے پیدا کیا۔ کالی جو بالکل بدبودار ہوتی ہے اور سڑی ہوئی ہوتی ہے، اس مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ بے شک ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو
مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر میں یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں اور ترمذی کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری زمین کے ہر ایک حصے سے ایک ایک مٹھی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ساری زمین سے ایک ایک مٹھی لے کر اور اسی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمین سے ایک ایک مٹھی لے کر کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مٹی کی مناسبت سے کوئی تو لال ہے، کوئی تو گورا ہے، کوئی کالا ہے، اور فطرت یا طبیعت کے اعتبار سے کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی بالکل بری طبیعت کا ہے، کوئی اچھی طبیعت کا ہے۔ اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ کہیں مٹی کالی ہوتی ہے تو اس مناسبت سے آدمی کالا ہوتا ہے، کہیں مٹی سفید ہوتی ہے اس مناسبت سے کہیں آدمی بھی گورا ہوتا ہے، کہیں مٹی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں تو آدمی مختلف رنگ کا ہوتا ہے، کہیں مٹی نرم ہوتی ہے تو آدمی بھی نرم طبیعت کا ہوتا ہے، کہیں مٹی سخت ہوتی ہے تو آدمی اسی کی مناسبت سے سخت مزاج کا ہوتا ہے، کہیں مٹی کے اندر میں تھوڑی خوشبو پائی جاتی ہے تو آدمی کے اندر میں اچھی طبیعت یا اچھا مزاج پایا جاتا ہے، یا کہیں مٹی کے اندر میں سڑی یا مہک ہوتی ہے جس کی مناسبت سے انسان بھی بدباطن اور بدمزاج ہوتا ہے۔ تو اسی مٹی کی مناسبت سے انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت پائی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کے اندر میں اور جامع ترمذی کے اندر میں ارشاد فرمایا، جو کہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو 3 رنگ کی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 رنگ کی مٹی سے پیدا کیا، سیاہ یعنی کالی، سفید اور سبز یعنی ہرا۔ ان 3 رنگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب نسل کے اعتبار سے، نسل کو پھیلانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو منی یعنی نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کی نطفے یعنی منی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کی بھی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں کئی مقامات پر کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے تم کو نطفے سے پیدا کیا یعنی منی سے پیدا کیا۔ اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے اور دونوں کی منی نکلنے سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس طریقے سے پوری جنریشن چلتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نطفے سے جو نظام قائم کیا ہے، جو سسٹم قائم کیا ہے، اسی سسٹم سے نسل در نسل انسان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک پیدا ہوگا۔ ایک حدیث، ایک روایت، ایک آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بالکل گندی
اور سڑے ہوئے پانی سے پیدا کیا. اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. تو گویا کہ یہ سارے کے سارے معنی ایک طریقے سے پائے جاتے ہیں کہ انسان کو گھمنڈ اور فخر نہیں کرنی چاہیے. انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان پیدا کس چیز سے کیا گیا. وہ انسان جس سے انسان اپنا جسم کو دھوتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے انسان دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسی چیز سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی منی، نطفہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سڑی ہوئی، کہیں بدبودار کہا ہے، کہیں اچھلتا ہوا پانی کہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ سوچئے کہ آپ کی پیدائش ہوئی کیسے ہے. آپ نسل در نسل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے قائم کیا ہے. وہی پانی جس پانی سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لگ جائے تو اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی نو انسان کو، تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کو، تمام اللہ کے ولیوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو پیدا کیا. تو ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. ان آیات کے اندر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی کے اندر میں ہم سب کو جانا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر میں آئے، زندگی ہم نے بسر کی، اور زندگی بسر کرنے کے بعد جب ہمارا وقت آ گیا تو پھر ہمیں مٹی میں جانا ہے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے گھمنڈ مت کیجیے، فخر مت کیجیے، اپنی تخلیق پہ غور کیجیے، اتنا مت اترا جائیے کہ آپ اپنی تخلیق کا مقصد بھول جائیے، اتنا مت اترا جائیے کہ آپ کو گھمنڈ اور فخر آنے لگے، آپ کسی کو نیچا اپنے سمجھنے لگیں. آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی میں آپ کو دوبارہ جانا ہے اور اسی مٹی سے آپ کو پیدا ہونا ہے. کیسے پیدا ہونا ہے؟ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کا سارا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے اور بالکل مٹی میں مل جاتا ہے. انسان جو ابھی آپ کو ہم کو گوشت اور پوست کا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے، یہی انسان جب قبر کے اندر میں جائے گا تو بالکل مٹی ہو جائے گا، سب اس کا سڑ جائے گا، گل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، بالکل مٹی ہو جائے گا. لیکن انسان کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے جو نیچے میں سب سے آخری سرا ہے، جو سب سے آخری سرا ہے، وہ چیز باقی رہ جائے گی. ایک ہڈی ہے، وہ ہڈی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ دوسری روایت کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہڈی بالکل رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، بالکل رائی کے دانے کے برابر. وہ ہڈی باقی رہ جاتی ہے. پورا جسم، آنکھ، کان، ناک، آپ کے جسم کا اندر کا حصہ، ناخن، سر کے بال وغیرہ سب سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں. لیکن ایک ہڈی جو بالکل رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے. اسی ہڈی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ہڈی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی ہڈی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دوبارہ اٹھائے گا، اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ اٹھائے گا. تو صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر کے اکٹھا کیا جائے گا، اسی ہڈی کو. تو اب آپ سمجھیے کہ جس مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جس سڑے ہوئے اور بدبودار پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جنریشن پھیلائی، اور جس مٹی سے ہم بنے، ہم نے زندگی بسر کی،
اسی مٹی میں مر کر کے ہم کو سب کو جانا ہے. ہم پوری زندگی ایک گھر کو تعمیر کرتے ہیں, بڑی محنت سے, بڑی مشقت سے, بڑے تگ و دو کے ساتھ میں ہم گھر کو تعمیر کرتے ہیں. اپنے گھر میں ساری سہولیات ہونی چاہیے, ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہم استطاعت کے مطابق جہاں تک چاہتے ہیں کہ سہولت ہی سہولت ہمارے گھر میں ہو, ساری چیزیں ہوں. ماربل ٹائلس تو آج کے زمانے کی ایجاد ہے, اے سی آج کے زمانے کی ایجاد ہے, پنکھا کچھ دنوں پہلے کی, کچھ سالوں پہلے کی ایجاد ہے. اس طریقے سے ہم آج کے ٹائم میں, آج کے وقت میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہو, اے سی ہو, ماربل ٹائلس ہو, پانی کی سہولیات ہو, ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو, ہوادار کھڑکی ہو اور دھوپ آتی ہو, روشنی آتی ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے ہم جتن کرتے ہیں. لیکن جو قبر مٹی کی ہے, جس کے اندر میں ہم کو جانا ہے, وہ قبر کتنی بڑی ہوگی؟ مشکل سے کتنی بڑی ہوگی؟ اس کی ہائٹ, اس کی لمبائی 3x8 یا 3x7, یہی تو آپ کی قبر ہے. اسی مٹی میں تو آپ کو, ہم سب کو دوبارہ جانا ہے, اور اسی میں ہم کو قیامت تک رہنی ہے. جس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو اسی قبر سے اٹھائے گا, جس میں ہم کو رہنا ہے, اس کے لیے ہم نے کون سی محنت کی, اس کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی, اس کے لیے ہم نے کون سے جتن کیے, اس کے لیے ہم نے کون سی کوشش کی, جو ہم قیامت تک ہمیں رہنا ہے. ہم نے یہاں کی سہولیات دیکھی, یہاں کے آسائش دیکھے, یہاں کے آرام و سکون کا خیال کیا, اور ہر وہ ہم نے جتن کیے. لیکن جس قبر میں ہم کو مٹی میں جا کر کے قیامت تک رہنا ہے, اس کے لیے ہم نے کون سی محنت کی, کون سی کوشش کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتلا رہا ہے کہ آپ اترائیے مت. جس مٹی میں آپ کو جانا ہے وہ مٹی بہت چھوٹی ہے, وہاں کوئی ہوادار کھڑکی نہیں ملے گی آپ کو, وہاں کوئی روشن دان آپ کو نہیں ملے گا کہ وہاں دھوپ آئے, روشنی آئے, ہوا آئے. وہاں آپ کو کوئی پانی بھی نہیں ملے گا, وہاں نہ ماربل ٹائلس ہوں گے, وہاں نہ اے سی ہوں گے, وہاں نہ کوئی پنکھا ہوگا, وہاں کوئی سہولیات نہیں ہوگی, وہاں کوئی نہیں ہوگا, نہ آپ کی بیوی ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے رشتہ دار ہوں گے, نہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا, نہ کوئی آپ کی خیر خبر پوچھنے کے لیے آئے گا, نہ آپ کو کوئی سمجھنے کے لیے آئے گا. تو جہاں پہ ہمیں ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے, اس کے لیے کوئی فکر نہیں. ہمارے مہمان آئیں گے, ڈائننگ ٹیبل یہاں لگا دو, اور ملاقات کا کمرہ یہاں لگا دو, یہاں یہ ہونا چاہیے, یہاں یہ ہونی چاہیے, ساری سب کچھ ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس چھوٹے سے قبر کے لیے جہاں ہمیں قیامت تک رہنا ہے, اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے, کیا کوشش اس کے لیے ہمارے لیے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے پاس میں گئے, اور کسی قبر کے کنارے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اتنا زیادہ روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں کے تر سے. آنسوؤں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی, اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بھائیو اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو, اس قبر کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا لو, ایسی چیز جہاں تمہیں ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے, اس کے لیے کچھ کر لو. ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں, سارا سب کچھ. کوئی ایک مٹھی زمین کے لیے اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے, کوئی چھوٹی سی زمین کسی کے لیے مار لیتا ہے, کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے, کوئی کسی کو قتل کر دیتا, ایک چھوٹے سے جگہ کے لیے, چھوٹی سی چیز کے لیے ایک دوسرے کا خون کر دیتا, ایک دوسرے کی حسد اور جلن کر لیتا. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ایک دوسرے کو قتل کرتا, ایک دوسرے سے خون بہاتا. لیکن دیکھیے جس قبر میں ہمیں جانا ہے, جس کے لیے کوشش کرتا ہے, وہ ساری کی ساری چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آخر میں ہم کو کہاں جا کر کے ملنا ہے؟ مٹی میں جا کر کے ملنا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت کے اندر میں ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہ بتلایا جائے کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کو یاد کر کر کے سوچتا ہے کہ ہمیں قبر میں جا کر کے مٹی میں جا کر کے ملنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ وہ زیادہ کوشش کرنے والا وہ کامیاب آدمی نہیں ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں محل بنا لیا، دنیا کے اندر میں گھر بنا لیا، دنیا میں ساری آسائش کا خیال کر لیا، اپنے بال بچوں کے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، سب چیز ضروری ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس کی نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود جب بھی موقع ملتا ہے اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو کندھا دیتا ہے، کندھا دے کر کے قبر تک چھوڑ کر کے آتا ہے، مٹی گرا کر کے آتا ہے، اس پر مٹی ڈال کر کے آتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر وہی بات، پھر وہی حالات، ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ الہاکم التکاثر، یہ زیادتی، یہ آگے بڑھنا، یہ سبقت کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے سے دنیاوی معاملے میں حسد اور جلن کرنا، یہ چیز تم کو، اس خواہشات نے تم کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا تم کو، اس زیادتی نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کے مال و متاع نے، ان سب چیزوں کو تم کو اور زیادہ ہلاک و برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو، قبروں کی زیارت کر لو، تم پوری زندگی ایسے ہی کرتے رہو گے، پوری زندگی۔ لیکن عقل مند آدمی کون ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس 5/8 یا 8 سمجھ لیجئے کہ 2 یا 3 جگہ کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کلا سوف تعلمون، ہرگز تم لوگ جان لو گے، لترون عین الیقین، اور تم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لو گے، سمجھ لو گے، تمہیں ہمیں علم ہے اس چیز کی ہمیں جانکاری ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر کے قبر میں ملنا ہے، لیکن پھر وہی حالت ہے، پھر وہی حالت ہے۔ تو جب ہم قبر میں جائیں گے، مر کر کے مٹی میں جا کر کے مل جائیں گے، اور جب ہم اپنی حالات اور اپنی پوزیشن کا اندازہ لگا لیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ مشاہدہ کر لیں گے، تب ہم کو یقین آئے گا، کب ہم سمجھیں گے کہ کاش ہم نے یہ کیا، ہم دنیا میں کرتے کیا رہے۔ ابھی سب کچھ آپ کو بتلایا جا رہا، آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا وہ بات، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیں گے، تب اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کو اگر ایک وادی دے دو پورا سونا بھر کر کے، ایک وادی، تو دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری وادی دے دو تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اور انسان ہمیشہ ہمیں آگے بڑھتے رہے گا، اس کو چاہیے کہ اور چاہیے، پوری زندگی اور کی لالچ، اور کی لالچ، اور کی لالچ کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ کوئی وادی نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، یعنی مٹی کے اندر جب انسان مل جائے گا، جب چلا جائے گا، اس کا منہ بند ہو جائے گا، اب وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو تیاری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، قبر میں جا کر کے جو فرشتوں کے سوالات ہیں اس کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے آج کے جمعے کا خطبے کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا جو یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بدبودار پانی سے پیدا کیا ہے، تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ اسی مٹی میں تم کو دوبارہ لوٹنا ہے، اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اٹھایا جا کر کے تم کو
تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جس گھر کے لیے ہم اس دنیا کی زندگی میں کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر کے، بلکہ زیادہ وقت نکال کر کے اس آخرت کا گھر کی جو ہم تیاری کر لیں، جہاں پہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جہاں ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جہاں ہمارے لیے کوئی آسائش اور آرام کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارے اعمال اگر اچھے رہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی روشن دان کھول دے گا۔ ہمارے اعمال اگر اچھے رہے تو جنت کی ہوا آئے گی، ہمارے اعمال اگر اچھے رہے تو جنت سے روشنی آئے گی، اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو اسی قبر میں، اسی مٹی والے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو اسی قبر کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا قبر ہے جو مشکل سے ایک آدمی سو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی اس کو چوڑا کر دے گا، اس کو کشادہ کر دے گا، اس کو لمبا کر دے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو ہم بالکل آرام اور سکون کی نیند سوئیں گے۔ ورنہ معاف کیجیے، اگر ہم نے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو، جس نے کسی بھائی کے مال کو ہڑپ لیا، جس نے کسی کی زمین کو ہڑپ لی، اپنی زمین کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی زمین کے بارے میں خیال نہیں کیا، دوسری کی زمین پر نظر رکھی، دوسروں کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، کب موقع ملے کہ اس سے چٹنگ بازی کر کے، اس سے بے ایمانی کر کے اس کی زمین کو مار لے، اس کے مال کو ہڑپ لے، اس سے مال کو گھسیٹ لے، اس سے سارا کا سب کچھ چھین لے۔ ہم ساری زندگی یہ سب کوشش کرتے رہے اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم عقل مند ہیں، ہم عقل مند ہیں، لیکن بیوقوف آدمی ہے وہ کہ جس نے اس گھر کی تیاری نہیں کی۔ اگر ہمارے اعمال برے رہیں، ہمارے اعمال ایسے ہی بدباطن کی طرح رہے، ایسے ہمارے اعمال خبیثیت کی طرح رہے، تو معاف کیجیے گا، نہ روشن دان ملے گی آپ کو، نہ ہوا ملے گی، نہ کھڑکی ملے گی، نہ آپ کو کوئی اچھا بچھونا ملے گا، بلکہ وہ مٹی کی قبر ہمارے لیے بالکل تنگ کر دی جائے گی، اور ہماری دائیں پسلی بائیں کی طرف آ جائے گی اور بائیں پسلی دائیں طرف آ جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، بس یہ چند باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبرت اور موعظت کی بات بتلائی ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی میں دوبارہ اس کو جانا ہے اور اسی مٹی سے انسان کو اٹھایا جانا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کر لیں اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ جو رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔